ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کرنے کے حوالے سے آج ہمارا پہلا درس امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی و اصحابہ العشرہ کہ آپ کی سیرت اور آپ کے 10 صحابہ کی سیرت جو اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے، اس کا آج پہلا درس ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل 2 مشہور کتابیں، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قاضی اعظمان کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اور الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفویہ، جسے شمائل ترمذی کہا جاتا ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ دونوں کا درس الحمدللہ ہمارے یہاں سے دیا گیا، اور اب یہ تیسری کتاب ہے جو اگرچہ اتنی مشہور نہیں، لیکن آپ جب اس کا سبب ورود سنیں گے کہ کس وجہ سے یہ لکھی گئی، سبب تالیف اس کا کیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر اہم کتاب ہے۔ اور دوسرا کچھ تذکرہ انشاءاللہ جب ہم اس کے مصنف کا کریں گے تو ان کی جو جلالت علمی ہے، جو شان و عظمت ان کی علمی اور عملی اعتبار سے ہے، اس سے بھی اس کتاب کی اہمیت یہ واضح ہو جائے گی۔ مختصر کتاب ہے لیکن جامع کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ، اس کا سننا سنانا یہ باعث برکت ہوگا، یعنی علمی اعتبار سے بھی اور انشاءاللہ عملی اعتبار سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کا سننا سنانا، اس کا درس دینا، اس میں کیا فوائد ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ بہت ساری علماء نے بیان فرمائی۔ بنیادی اعتبار سے اگر ہم کسی اور چیز کی طرف نہ جائیں، فقط اتنا دیکھیں کہ جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں یا جن کی سیرت ہم سن رہے ہیں، وہ کسی اور کی سیرت نہیں بلکہ نبی پاک جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی سیرت ہے۔ تو فقط اتنا ہی کافی ہے ایک مسلم کے لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، آپ کی باتوں کو پڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ سیرت، اس کا لغوی اعتبار سے جو ابتدائی معنی ہے وہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سیرت کا معنی یہ ہے، فعلتن کے وزن پر جو بھی مصدر آتا ہے اس کا معنی طریقہ کار کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ذبحتن، ذبح کرنے کا طریقہ،
تو زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ سیرت کا معنی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اب عام بول چال کے اندر، عوام و علماء کے اندر جب مطلقاً سیرت کہا جاتا ہے، اس سیرت سے جو مراد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ سیرت سے مراد ہوتا ہے۔ بعض اوقات نسبت کی جاتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات فقط سیرت کہا جاتا ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت یعنی آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی ان کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل زندگی ہے جس کو اپنے سامنے رکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، اس سے تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ بنیادی اعتبار سے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اپنے پروردگار کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور جس کی آخرت سنورتی ہے، آخرت بہتر ہوتی ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں بھی اللہ پاک سکون عطا فرماتا ہے، اطمینان عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یعنی آخرت کی زندگی کے بہتر ہونے کا معاملہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک دل میں اطمینان و سکون عطا فرماتا ہے، اور اطمینان و سکون کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بہترین زندگی گزر رہی، چاہے دنیاوی آسائشیں آپ کے پاس نہ ہوں، دنیاوی لذتیں آپ کے پاس نہ ہوں، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کے دل کے اندر اطمینان و سکینہ اتارا ہے تو آپ کی زندگی بہترین زندگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو اللہ پاک نے ایک آئیڈیل زندگی ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ آپ کی سیرت پر چلیں گے کیسے؟ تو اسی صورت میں چل سکتے ہیں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہمیں معلوم ہو، اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ سیرت کے مطالعے سے، سیرت کے مطالعے سے۔ تو اتباع پیروی کب ہوگی؟ جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں معلومات ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی جس چیز کا حکم اللہ عز و جل دے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پر عمل کرو، اس بات کو مانو۔ کیسے مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ تو وہ مطالعہ سیرت سے معلوم ہے۔ سیرت کا جب مطالعہ کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانیں گے، آپ علیہ السلام کی باتوں کو جانیں گے تو اس کے اوپر عمل کر سکیں گے، آپ کی بات کو مان سکیں گے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ مطالعہ سیرت ضروری ہے کہ قرآنی احکام پر عمل، قرآنی احکام پر عمل جو ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بندہ عمل کرے، اور آپ کی سیرت کو جانے۔ جب آپ کی سیرت کو جانے گا، آپ کی باتوں کو جانے گا، تو ہی قرآن کے یہ جو مختلف احکام ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ جگہ جگہ جو اطاعت کا حکم آیا قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ کیسے پورا ہوگا؟ سیرت طیبہ کے مطالعے سے۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، ہر ایک سے بڑھ کر محبوب۔ ایک طبعی محبت کہ بندہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پلتا بڑھتا ہے۔ ایک مسلمان مومن، اس کی جو پرورش ہوتی ہے، بھلے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ نہیں پڑھا، موٹی موٹی باتیں اسے پتہ ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ ایک سنی، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے، جب بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، تو اس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک یہ محبت ہوتی ہے۔ دوسرا، محبت دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ پاک کی محبت، اس کو سب سے بڑھ کر محبت قرار دیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت ان دونوں ہستیوں سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی ایمان کی لذت اسی وقت پاتا ہے جب اس کے اندر یہ تین باتیں ہوں، جن میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے۔ تو یہ محبت بڑھے گی کیسے؟ محبت بڑھتی ہے جب بندہ کسی کے حسن و جمال سے پیار کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے حسن و جمال دیکھتا جاتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے۔ محبت بڑھتی ہے کسی کے فضل و کمال کی وجہ سے، کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ اس کے اندر یہ فضیلت پائی گئی، یہ کمال اس کے اندر موجود ہے، تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محبت بڑھتی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے، کسی کے احسان کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جب وہ بندہ احسانات پڑھتا ہے کسی کے، تو اس کی محبت دل کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بات کسی کے اندر ہوگی تو بندے کے اندر محبت سامنے والے کی پیدا ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر تینوں باتیں مخلوق میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں۔ حسن و جمال تو بے مثال، فضل و کمال تو اس کی کوئی نظیر نہیں، اور احسانات اور شفقت اور محبت تو آپ علیہ السلام کی ذات ہی شفقت و محبت والی تھی۔ یعنی آپ ہیں رحمت للعالمین، سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت و محبت ہے۔ تو تینوں چیزیں ہر ایک سے بڑھ کر ہیں۔ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ تینوں باتیں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ حلیہ مبارکہ بھی سامنے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال بھی سامنے آتے ہیں، آپ کے احسانات، آپ کی شفقت، آپ کی محبت بھی سامنے آتی ہے، اور بندے کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بڑھتی چلے جاتی ہے۔ تو مطالعہ سیرت کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات قاضی اعظ مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ کتاب غیر مسلموں کے لیے نہیں لکھی، غیر مسلموں کے لیے نہیں لکھی، یعنی اس لیے نہیں لکھی میں نے کہ میں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلائل قائم کروں۔ یہ اس لیے نہیں لکھی کہ دلائل قائم کر کے انہیں یہ جو ہے وہ قائل کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، بلکہ یہ کتاب میں نے اہل ایمان کے لیے لکھی ہے کہ وہ اس کو پڑھتے جائیں اور ان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ تو اہل ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مطالعے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے جاتے ہیں اور ان کے دل کے اندر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور بہت ساری وجوہات علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے لکھی ہیں۔ جیسے ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، احکام نکالے جاتے ہیں، فقہی احکام، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اس کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہوتے ہیں، مجتہدین اسے نکالتے ہیں۔
تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اس سے بھی مسائل شرعیہ نکالے جاتے ہیں، وہ مصدر ثانی کہلاتی ہیں۔ تو اب وہ کہاں سے معلوم ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوں گی۔ لیکن بنیادی اعتبار سے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کا علم دیتے رہنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے قطعی نظر، ان تمام باتوں سے ہٹ کر جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ دن بدن کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مزید سے مزید اس کے بارے میں معلومات ہوتی چلی جائے۔ انٹرویوز لیے جاتے ہیں، ذاتی پرسنل زندگی کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ تو کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر ایک کے بارے میں معلوم نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی کے بارے میں کہ جس کی ذات سے دلچسپی ہوتی ہے، یا تو اس پہ تنقید مقصود ہوتی ہے، یا پھر اس سے محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معلومات لی جاتی۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس سے محبت کی جائے؟ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ تو پھر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا لمحہ بلمحہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بڑھاتا رہے، ہر لمحے اس کی معلومات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطالعہ سیرت کی کچھ باتیں علماء نے بیان کی ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی گئی ہے، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ مصادر سیرت، سیرت کے مصادر کیا ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے اخذ کی جاتی ہے؟ طریقہ کار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے؟ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سیرت کے اندر جس طرح کتب سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، یوں ہی کتب سیرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا خاندان کیسا تھا اور کہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کو بیان کیا ہے، اپنے آبا و اجداد کو بیان کیا ہے، یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ تو مصادر سیرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے اخذ کی گئی ہے، یہ علماء نے مختلف بیان کیا۔ سب سے پہلا قرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین ماخذ ہے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کی شفقت و مہربانی، آپ کی سخاوت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ، یہ باتیں بیان کی گئی۔ آپ کا حسن و جمال بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے دین کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سیرت طیبہ کے اندر آتی ہیں۔ تو قرآن اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مصدر اول کہلاتا ہے، مصدر اول کہلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس میں بیان کی۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کعبے کی تعمیر کر لی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن ان کو سنائے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ کی سیرت کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ کہ لوگوں کو حکمت اور
کتاب سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ پاک نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہ ان کے علاوہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ وہ بھی کہ لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ کیا ہوں گے؟ لاحق ہوں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے یا آپ کے زمانے کے افراد کے لیے نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو آنے والے افراد تھے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ستھرا کر دیتے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ستھرا کر دیتی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیتوں پر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ دوسرا، احادیث طیبہ کی کتب، احادیث طیبہ کی کتب کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی سیرت کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، تو اس میں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ طہارت سے چلے ہم شروع کریں، اگر فقہی احکام کے اعتبار سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرماتے تھے، غسل کس طرح فرماتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، اور فجر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں میں آپ کا طرز کیا تھا، انداز کیا تھا، یہ ساری باتیں احادیث کی کتب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی، گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، یہ کتب احادیث کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مغازی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، یہ کتب احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں گے بخاری، مسلم، ان کتابوں کو، تو ان کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سیرت طیبہ۔ اگرچہ کہ ان کو سیرت کی کتب نہیں کہتے، ان کو سیرت کی کتب نہیں کہا جاتا، لیکن حقیقی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو بیان کر رہی ہوتی، طریقہ کار کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو سیرت کا دوسرا بنیادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض علماء نے مستقلاً سیرت کے نام سے کتابیں لکھی، سیرت کے نام سے کتابیں لکھی۔ اب یہ جو کتابیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، اس میں علماء کا طرز مختلف رہا، انداز مختلف رہا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو جو بیان کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اور لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے بیان کیا۔ بعض نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا، فضائل و کمالات کو بیان کیا۔ بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کیا، یعنی پوری کی پوری زندگی جو ان کے علم کے اندر موجود تھی اس کو اپنی کتاب کے اندر سمونے کی انہوں نے کوشش کی۔ بعض نے کسی مخصوص پہلو کو لیا، جیسے بہت ساری کتابیں وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، کہ کئی ایک نے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا اس کے اوپر کتابیں لکھی، کیونکہ وہ گھرانہ معظم و مکرم ہے، کس کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ سے خصوصی نسبت کی وجہ سے، تو اس لیے ان کی زندگیوں کے اوپر کتابیں لکھی، وہ بھی سیرت کی کتابوں کے ضمن کے اندر آئیں۔ بعض نے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر کتابیں لکھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، کس وقت کس طرح کا لباس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ اس میں امام شریف بھی آ گئے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین بھی آ گئے،
سب کا تذکرہ وہ خاص ان سیرت کی کتابوں کے اندر کرتے ہیں، صرف اس موضوع پر لکھ، جیسے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور و معروف رسالہ ہے ضیاء القلوب کے نام سے، ضیاء القلوب فی لباس المحبوب، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اس پر شیخ محقق نے عربی میں الگ رسالہ لکھا ہے، فارسی میں الگ رسالہ لکھا ہے، عربی جدا گانا لکھا اور فارسی میں جدا گانا لکھا۔ بعض نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے اوپر کتابیں لکھی، کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے حوالے سے، کہ آپ کے اعضاء کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا خصوصیتیں رکھی ہیں، کیسا حسن و جمال اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اس پر کتاب تحریر۔ تو بعضوں نے تمام کی تمام چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی، بعض نے کیا کیا، ایک پہلو کو لیا، زندگی کے ایک گوشے کو لیا اور اس پر گفتگو۔ بعض کتابیں بہت بڑی بڑی لکھی گئی، جیسے امام صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ یہ تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور یہ خود اس کے مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 300 کتابوں میں سے نکالا ہے، 300 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، اس میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا ہے۔ اور 300 کتابوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 300 کتابیں ہمارے سامنے جو ایک ایک جلدوں والی ہوں، بلکہ ان میں بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو 80 100 جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں، جیسے تاریخ ابن عساکر کا آپ نے مطالعہ کیا، اس میں سے اس چیز کو نکالا، 80 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب ہے۔ 300 سے، یعنی 300 کا مطلب سمجھیں آپ ایک طرح سے کہ یہ 1200-1500 کے قریب کتابیں، جس میں سے آپ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نکالا، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے سمندروں میں سے چند قطرے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خاتم المحققین خاتم المحدثین کہلاتے ہیں، انہوں نے المواہب اللدنیہ، جو امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس پر شرح لکھی، اور یہ شرح بھی ضخیم 12 موٹی موٹی جلدوں کے اندر موجود ہے، مطبوع کتاب ہے، اور اس کی آپ رائٹنگ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جو خط ہے یہ باریک ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کھول کے شائع کیا جائے تو نتیجت یہ 25 سے 30 جلدوں کے اندر جا کے پہنچ جائے گی۔ تو اتنی بڑی کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح اور محدثین نے اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ بعض نے متوسط کتابیں لکھی، یعنی ایسی کتاب لکھی کہ جس کے اندر توسط تھا، درمیانے درجے کی کتابیں لکھی، جیسے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی المواہب اللدنیہ ہے، یہ 2 جلدوں میں اور 3 جلدوں کے اندر مطبوع کتاب ہے۔ تو اگر ہم بڑی کتابوں کے حوالے سے اس کو مقابلہ کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو درمیانے درجے کی کتاب ہے۔ اس پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ پھر بعض علماء نے اختصار کیا کہ لوگ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھ سکے، انہوں نے سیرت کی کتابوں کو مختصر کر کے لکھا، جس پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور عمومی طور پر ایسی کتابوں کو شمائل کہا جاتا ہے، جو شمائل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، جس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار۔ اچھا، ایک خوبصورت بات یہ، مختلف فنون کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جیسے تفسیریں، تو بہت ساری تفسیریں آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو ان کا اسلوب ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔
بعض اوقات عبارتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر تفسیر بیضاوی آپ پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ اب تفسیر کشاف اور ارشاد العقل السلیم امام ابو سعود کی، اس کو دیکھیں تو آپ کو عبارتیں ایک جیسی ملیں گی. اگرچہ کہ امام ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام تھے سلطنت اسلامیہ کے، انہوں نے لکھی ہی دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر ہے، تو آپ کو اسلوب اور الفاظ ایک جیسے ملیں گے. تفسیر مدارک اور تفسیر بحر العلوم، ان کو آپ ملا کے پڑھیں آپ کو ایک جیسے لگے. بعض اوقات فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں سیم ایک جیسے ہی عبارتیں ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، متون ہوتے ہیں ایک جیسی عبارتیں ان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہوتا ہے. سیرت کی کتابیں آپ اگر جمع کرنے جائیں گے تو ایک بہت بڑی لائبریری جو بہت بڑے رقبے پر مشتمل ہو، آپ فقط سیرت کی کتابوں پر جمع کر لیں گے، فقط سیرت کی کتابوں کے اوپر جمع کر لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کی مختصر عمومی طور پہ کتابیں ہوتی ہیں آپ کو یکساں ملیں گی، ایک جیسی ملیں گی. یہاں دو بات، ایک بات تو یہ کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب کسی بھی فن پر ہو وہ دوسری کتاب سے کچھ نہ کچھ زائد فائدہ ضرور دیتی، کوئی نہ کوئی نقطہ دوسری کتاب کے اندر ضرور موجود ہو مصنف کی طرف سے، چاہے کتاب یکساں ہو ایک جیسی لگتی. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے اپنی اپنی اغراض بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھا کیوں، سبب تالیف کیا ہے، سبب تالیف کیا ہے. تو ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کی صف کے اندر شامل ہو جاؤں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے. یعنی کوئی اور بنیادی مقصد نہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے تو اسی طرح کی دوسری کتاب موجود تو ہے، آپ کے لکھنے کی غرض کیا بنی؟ اگر تو تالیف کا سبب کوئی اور تھا تو فبیہا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی اور وجہ نہیں بنتی، کوئی اور نقطہ آپ بیان کرنا نہیں چاہتے، کوئی اور چیز بیان کرنا نہیں چاہتے، تو بعین ہی ویسی ہی کتاب موجود تو تھی. تو آپ پڑھیں گے ان کی اغراض کے اندر، سبب کے اندر، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو موتیوں کی لڑی بنی ہوئی ہے نا اس میں میرا بھی شمار ہو جائے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے لکھنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. اسی طرح آپ بخاری کی شرح لکھنے والوں کا حال پڑھیں گے اور کتابوں کو لکھنے والوں کا حال پڑھیں گے کہ وہ یہ سبب بھی بیان کرتے ہیں، یہ سبب بھی بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ علماء یہ سیرت کی کتابوں کو لکھنے کا ایک ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بیان کرتے ہیں. اچھا، اب انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے وہ امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی و سیرت العشرۃ من اصحابہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس میں بعض نے مختصر کیا لفظ لکھا ہے، مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت العشرۃ من اصحابہ، اور بھی اس کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں. یہ کتاب ہے، یہ اختصار کے ساتھ آپ نے لکھی، اور اس کے لکھنے کا جو سبب بنا پہلے وہ سبب سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے کچھ مختصر حالات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کے لکھنے کا جو سبب بنا وہ بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ سے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، آپ ٹھہرے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے. تو قریب میں ایک عیسائی راہب کا ڈیرا تھا. وہ راہب جو ہے اس نے آ کے آپ کے کسی ساتھی سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، تم لوگ کون ہو؟ تو ہم مسلمان ہیں، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے متبعین میں سے. تو اس راہب نے اس شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا، تو وہ کوئی خاص بیان نہیں کر سکے. پھر یہ امام عبد الغنی بن عبد الواحد جو قریب موجود تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس عیسائی راہب نے معلومات لی تو مجھے آپ کچھ بتائیں. تو حضرت نے کچھ باتیں بتائیں جو اس نے اس عیسائی راہب کو جا کے بتائی. تو عیسائی راہب نے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے باتیں تو نہیں ہیں، کسی اور کی طرف سے ہیں. تو وہ اس عیسائی راہب کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آیا، امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس عیسائی راہب کے سامنے اختصار اور احسن انداز میں بیان کرنا شروع کیا. آپ بیان کرتے جا رہے تھے اور اس عیسائی راہب کی دل کی جو سیاہی تھی وہ دھلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے جب اس کو بیان کیا تو اس کے دل سے وہ سیاہی مٹ چکی تھی اور وہ ایمان لے کر آ گئے. پھر آپ نے یہ مختصر کتاب اس وقت تحریر فرمائی تاکہ ہر جو مسلمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتوں سے واقف ہو جائے. آپ کی شان و عظمت کیا تھی اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا. امام ضیاء المقدسی، ضیاء الدین المقدسی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے صحیح حدیثوں کی کتابوں کے حوالے سے سنا ہوگا کہ بخاری مسلم جو ہے یہ صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے، صحیح حدیثوں پر مشتمل کتابیں ہیں. لیکن ان کے بعد بھی کئی علماء نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ فقط احادیث صحیحہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ایک جگہ پر جمع کریں. جیسے امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، ان حضرات نے کیا کیا، اپنی اپنی کتابوں میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا التزام کیا. انہی میں سے جو آخری نام آتا ہے وہ امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، جن کی ایک مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ. الاحادیث المختارہ. یہ ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر 2 بڑی بڑی جلدوں میں کتاب لکھی. ان کی سیرت پر، صاحب کتاب کی سیرت پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے. ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمارے لیے بالخصوص کہ مشہور فقیہ ہیں امام ابن قدامہ، جن کی المغنی مشہور کتاب ہے. المغنی لابن قدامہ، یہ فقہ حنبلی کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ ان کے ماموزاد بھائی تھے، ان کے ماموزاد بھائی. یہ دونوں حضرات مل کر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا تھا. علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا تھا اور 2 دفعہ بغداد کا سفر کیا. 2 دفعہ بغداد کا سفر کیا. پہلی دفعہ جب سفر کیا تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حیات تھے. تو بعض کے مطابق 40 دن اور بعض کے مطابق تقریباً 49 دن اور بعض کے مطابق تقریباً 50 دن انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے اندر گزارے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاحسن الیہما، دونوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور دونوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس حاصل کیا، دونوں کو انہوں نے پڑھایا. تو یہ ان کے لیے ایک باعث فضیلت تھا. ان کی سیرت کے دونوں کی سیرت کے اندر جب آپ پڑھیں گے، دونوں کے حالات میں پڑھیں گے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو دونوں کے حالات میں بنیادی ایک بات یہ لکھی ہوگی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی آ کے ٹھہرے اور اتنے دن تک قیام کیا. جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ دوسروں کے پاس جانا شروع کیا. تو امام عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے حوالے سے امام ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ کانا لا یضیع شیئا من زمانہ بلا فائدہ، کہ آپ اپنے اوقات میں سے کوئی لمحہ بھی بغیر فائدے کے نہیں گزارا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھاتے، اور بعض اوقات لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے، وضو کرتے اور 300 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ظہر تک 300 رکعتیں پڑھتے، جس میں سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے، پھر ظہر سے قبل کچھ دیر تک آرام فرماتے، ظہر پڑھتے، اس کے بعد مغرب تک یا تو آپ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھاتے یا احادیث طیبہ پڑھاتے، یا پھر آپ جو کتابیں ہوتی تھیں اس کو لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا روزہ ہوتا تو افطار فرماتے، ورنہ مغرب سے عشاء تک پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے، آدھی رات یا اس کے بعد جاگتے کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ثم قام کأن انسانا یوقظہ، ایسے پابند تھے اٹھنے کے کہ گویا کہ کوئی شخص موجود ہے جس نے ان کو اٹھا دیا ہو، یعنی رات میں ایسا نہیں کہ کوئی تکلف کرنا پڑے، خود بخود اٹھ جایا کرتے تھے، جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھا دیا ہو۔ عبادت کرتے تھے اللہ پاک کی، اور بار بار وضو کرتے تھے، بار بار 6 سے 7 مرتبہ 8 مرتبہ وضو کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے وضو کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب تک پانی کا اثر جو ہے اعضاء تر رہتے ہیں تو نماز پڑھنے میں بڑا خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، تو لطف حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار وضو کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور بکثرت عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ رویا بہت کرتے تھے، رویا، اور روتے ایسے تھے کہ صرف خود نہیں روتے تھے، لوگوں کو بھی رلا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا ہم اثر کہہ سکتے ہیں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے اندر رہے تو اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جب آپ جمع ہوتے، یعنی ان کی سیرت کے اندر امام ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ جمعہ کے دن واعظ کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور ایسا واعظ و نصیحت کرتے تھے کہ خود بھی روتے تھے اور لوگ بکثرت رویا کرتے تھے، لوگ بکثرت رویا کرتے تھے۔ مزید ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بہت بڑے محدث ہیں، اور کتنے بڑے محدث ہیں امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اب بھی دمشق کے اندر فقط ان کی کتابوں کے اوپر مشتمل مدرسہ موجود ہے، صرف ان کی کتابوں کے اوپر۔ امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کان شیخ الحافظ لا يكاد يسأل عن حدیث الا ذکرہ وبینہ وذکر صحتہ او سقمہ، یعنی ہمارے جو شیخ ہیں امام حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جس حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا وہ اسے بیان کرتے تھے، فقط بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بتاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور اسی طرح جب ان سے کسی راوی کے بارے میں پوچھا جاتا کہ وہ فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ بیان کرتے کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کا نسب یہ ہے اور اس کی فنی حیثیت یہ ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، یہ ساری باتیں بیان کر دیتے تھے۔ اس کے بعد امام ضیاء المقدسی فرماتے ہیں فکان امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ اور امیر المومنین فی الحدیث کا معنی یہ ہوتا ہے، امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے زمانے کے تمام افراد کے اوپر حدیث میں فائق ہو، حدیث میں سب سے بڑھ کر ہو، تو اس کو امیر المومنین فی الحدیث یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں کہ امیر اہل سنت ترغیب دیتے ہیں دیکھ کر بیان کرنے کی، کہ بندہ دیکھ کر بیان کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھ کر بیان کرنا کیا ہے، یہ عدم علم کی نشانی ہے، عدم علم کی نشانی ہے۔ اب سامنے والے کا سمجھنا جداگانہ ہے، بندہ خود بھی جب دیکھ کر بیان کر رہا ہے تو اس میں اس کی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اچھی
نیتیں ہونی چاہیے. اچھا ہوتا یہ تھا امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جب وہ کسی جگہ پر بیٹھتے نا تو لوگ ان سے کہتے کہ آپ ہمیں حدیث بیان کریں اور اپنی سند کے ساتھ بیان کریں، دیکھ کر بیان نہ کیجیے. تو آپ بیان کرنا شروع کر دیتے، یہ اپنی سند کے ساتھ فوری طور پر حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے. لیکن عمومی طور پر آپ کے پاس کتاب ہوتی تھی، اب کتاب میں سے دیکھ کر بیان کرتے. تو کسی نے کہا کہ آپ دیکھ کر کیوں بیان کرتے، دیکھ کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، یعنی بلا دیکھے بغیر دیکھے ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں تو کوئی یہ میرے دل کے اندر یہ نہ آ جائے کہ میرے پاس کتنا علم ہے کہ مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لہٰذا میں اپنے سامنے کتاب رکھتا ہوں اور کتاب میں سے دیکھ کر بیان کرتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا. ان کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہمارا پورا ہوتا جا رہا ہے، کتاب بھی شروع کرنی ہے. بس ایک دو باتیں، لوگ ان سے محبت کس قدر کیا کرتے تھے کہ امام ذہبی وغیرہ لکھتے ہیں کہ جب امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نکلتے تھے باہر تو لوگ بازار کے اندر صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ینظرون الیہ، آپ کی طرف لوگ یہ دیدار کیا کرتے تھے، آپ کا کھڑے ہو کر صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کا دیدار کیا کرتے تھے. اور امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الحافظ یہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت الحدیث فی الشام کلہ الا ببرکت الحافظ، کہ پورے شام کے اندر، ملک شام میں جو میں نے حدیث کو دیکھا ہے وہ انہی کی برکت کی بنیاد پر دیکھا. ہر طرف حدیث کے علم کو انہوں نے عام کیا ہوا تھا، جس سے پوچھو تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا کرتا تھا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک کی عبادت کس قدر کیا کرتے تھے اور کس قدر ان کو لوگوں کی اصلاح کا شوق تھا کہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب وصال کا وقت قریب تھا تو میں نے عرض کی کہ کسی بات کا حکم دینا ہے تو ارشاد فرما دے، یعنی آپ کے اوپر کوئی قرض ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو فرمایا نہ میرے اوپر کسی کا قرض ہے نہ میرا کسی کے اوپر قرض ہے. پھر عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی نصیحت کیجیے، کسی چیز کی وصیت کیجیے. تو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی چند چیزوں کی. فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، والمحافظۃ علی طاعتہ، اور اللہ پاک کی اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. اتنے میں چند لوگ آپ کے پاس آئے، چند لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کی عیادت کی اور اس کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے. تو آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے آنکھیں کھولی، کہا کہ یہ تم آپس میں گفتگو میں کہاں لگ گئے؟ اللہ کا ذکر کرو. لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگے، پھر وہ اٹھ کر گئے تو ان کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری تھا، اللہ کا ذکر. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا سیدی آپ مجھے جانتے ہیں؟ یا سیدی آپ مجھے جانتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں کتاب اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا، آپ نے اشارے سے کتاب منگوائی، اشارے سے کتاب منگوائی، میں کتاب اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا، ابھی کتاب اٹھانے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی روح نکل. یعنی آخری لمحے میں اللہ کا ذکر زبان کے اوپر جاری تھا اور علم کی ترویج و اشاعت کے اندر آپ اس وقت بھی مشغول تھے اس کے اندر. ان کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد بعض بزرگوں نے انتقال کے دن خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے افراد جمع ہیں، بہت سارے افراد جمع ہیں. تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں. اور ان کی زندگی کے اندر کئی ایک نے خواب کے اندر انہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر میں بٹھایا اور یہ رو رہے تھے، یہ رو رہے تھے اور اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کا شکوہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوصلہ دے رہے تھے. اور کئی ایک نے ان کو ان کی زندگی کے اندر ہی خواب میں دیکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثوں کے بارے میں سوال کرتے کہ فلاں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسی طرح بعض نے ان کے وصال کے بعد خواب میں کسی کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، فلاں کا مرتبہ بڑا ہے یا ان کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی ہے جس پر بیٹھ کر یہ درس حدیث دیتے ہیں، ان کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور جب حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کے پر موتی نچھاور کیے جاتے ہیں، موتی نچھاور کیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی مٹھی دکھائی کہ اس میں سے کچھ حصہ یہ مجھے بھی ملا ہوا ہے، کچھ حصہ مجھے بھی ملا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ایک ان کی جو بہت بنیادی اور مشہور خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر یہ معروف ہوئے، مشہور ہوئے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاہ ستہ کے جو جتنے بھی راوی ہیں، سیاہ ستہ کے جتنے بھی راوی ہیں، ان کے حالات پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ انہوں نے ہی لکھی ہے۔ امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ راویوں کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور سن 541 یہ ان کا سن ولادت ہے، اور سن 600 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا۔ جماعیل یہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے جس سے کئی علماء نکلے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں جماعیل کے علاقے میں ان کی ولادت ہوئی، اور وصال ان کا مصر کے اندر ہوا ہے۔ مزار بھی ان کا مصر میں ہی تھا، قبر مصر میں ہی تھی ان کی، اور قبر کے حوالے سے بھی ان کے حالات کے اندر امام ذہبی نے بھی لکھا، اور اسی طرح امام ابن رجب حنبلی نے الذیل علی طبقات الحنابلہ کے اندر لکھا کہ کئی لوگوں نے ہر جمعہ کے دن ان کی قبر سے نور کو نکلتے ہوئے دیکھا، قبر سے نور کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو بعض ان کی کتابیں یہ 200 اجزاء پر مشتمل ہیں، 40 جز پر مشتمل انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر کتاب یہ آپ کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے، انشاءاللہ اسی کا ہم درس یہ اپنے اگلے جو سلسلے ہوں گے اس میں دیں گے۔ آج اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل پھر اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر لنا ولا تعسر علينا وتمم لنا بالخير۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وبه ثقتي ربي الطف يا لطيف۔ مقدمة المؤلف۔ قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة الأوحد الحبر الحافظ عمدة الحفاظ قدوة المحدثين تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أثابه الله الجنة ورضي الله عنهم وأرضاه۔ الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيدنا سيد الأمة المرسلين والأنبياء محمد وعلى وآله وصحبه النجباء، أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها۔
حمد و صلات کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے آقا ہمارے نبی جو چنے ہوئے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مختصر احوال پر وہ کتاب ہے کہ جس سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ معلومات اسے لازمی طور پر ہونی ہی چاہیے۔ اللہ پاک اس کتاب، یہ جو مختصر جملے اس میں لکھے ہیں، اس سے ہمیں نفع عطا فرمائے، اور جو اس کو پڑھے اور جو سنے اس سے بھی ہمیں نفع عطا فرمائے۔ اس کتاب کی ایک شرح امام قطب الدین الحلبی المورد العذب الحنیش فی الکلام علی السیرہ، اس نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں۔ اس کتاب کی شرح المورد العذب الحنیش، یہ امام قطب الدین الحلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں اس کتاب کا درس متداول تھا، یعنی اس زمانے کے اندر اس کتاب کا درس دیا جاتا تھا، اب ایک بہت عرصہ ہو گیا کہ یہ کتاب نہ اس کا درس دیا جاتا ہے اور نہ ہی یہ کتاب کو معروف کتابوں میں سے رہی، تو انشاءاللہ اس کا اجرا ہوگا، احیاء ہوگا، اس کتاب کا دوبارہ ایک درس دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دن بدن لمحہ بلمحہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اللہ پاک بڑھتا ہوا نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو تا دم موت بلکہ بعد موت، قیامت کے دن بلکہ جنت میں بھی اللہ پاک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ